آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی شور و غل اور نعرے بازی کے تناظر میں دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی برطانیہ کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ آزاد تجارت کا سمجھوتا اور سیکیورٹی بات چیت کے خاص موضوعات رہیں گے۔ بھارت نے سرحد پار سے دہشت گردی کو شے دینے والے ملکوں کے خلاف سنگین نوعیت کی کارروائی کیے جانے پر زور دیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ مالی سال میں بھارت 6.5% سے زیادہ کی GDP شرح ترقی کے ساتھ سب سے تیز ترقی کرنے والی بڑی معیشت برقرار رہے گا۔ جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر آرنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا ٹیسٹ میچ آج سے پہر مانچسٹر میں شروع ہو رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مختلف معاملات پر اپوزیشن ارکان کے شور و غل اور نعرے بازی کے تناظر میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ دن میں 12 بجے پہلی بار کارروائی ملتوی ہونے کے بعد جب دوبارہ شروع ہوئی تو لوک سبھا میں اپوزیشن ارکان نے بہار میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی اور دیگر معاملات پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی جاری رکھی۔ ارکان نے بہار میں اس مہم کو واپس لیے جانے کا مطالبہ بھی کیا۔ صدر نشین نے وقفہ صفر کی کارروائی چلانے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن کے ارکان ایوان کے وسط میں آ گئے اور کارروائی میں رکاوٹ ڈالی۔ صدر نشین سندھیا رے نے زور دے کر کہا کہ سرکار اپوزیشن کے کسی بھی معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے، لیکن یہ ارکان ایوان کا کام کاج نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ چناؤ کمیشن نے جگدیپ دھنکڑ کے استعفے کے بعد نائب صدر کے عہدے کے انتخاب کا عمل شروع کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے کل جناب دھنکڑ کے استعفے کو نوٹیفائی کرنے کے بعد یہ انتخابی عمل شروع کیا گیا۔ پیر کے روز جگدیپ دھنکڑ نے صحت وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا تھا۔ چناؤ کمیشن کے مطابق نائب صدر کے عہدے کا انتخاب صدر اور نائب صدر کے انتخابات سے متعلق ایکٹ 1952 اور صدر اور نائب صدر کے انتخابات سے متعلق قواعد و ضوابط 1974 کے مطابق کرایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی برطانیہ اور مالدیپ کے 4 دن کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی برطانیہ جائیں گے، جہاں وہ اپنے ہم منصب کیر اسٹارمر کے ساتھ بات چیت کریں گے اور شاہ چارلس سوئم سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں اس مہینے کی 25 اور 26 تاریخ کو مالدیپ کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ وہ مالدیپ کے صدر محمد معیزو کی دعوت پر وہاں جا رہے ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی دونوں ملکوں کے کاروباری رہنماؤں کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 27 اور 28 تاریخ کو تمل ناڈو کے 2 دن کے دورے پر رہیں گے۔ جناب مودی اریالور ضلع میں گنگائی کونڈا چولا پورم کے مقام پر اس مہینے کی 27 تاریخ کو راجا راجیندر چولا اول کی گنگائی فتح کے 1000 سال مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ تمل ناڈو سرکار آج سے ان کا یوم پیدائش منا رہی ہے۔ اس تقریب کا اہتمام برہادیشورا مندر میں کیا گیا ہے، جو یونیسکو کے عالمی ورثے کا مقام ہے۔ امید ہے کہ وزیر اعظم اس موقع پر ایک سکہ بھی جاری کریں گے۔ اس موقع پر محکمہ آثار قدیمہ راجا راجیندر چولا اول کی مہم اور کاڈارم مہم پر ایک فوٹو نمائش کا انعقاد بھی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اس مہینے کی 28 تاریخ کو تھوتھی کوڈی کے مقام پر جدید طرز میں ڈھالے گئے ہوائی اڈے کا افتتاح بھی کریں گے۔ یہ ہوائی اڈا 1992 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے جدید طرز پر ڈھالا گیا ہے اور اس کی توسیع کی گئی ہے، جس پر 381 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چندر شیکھر آزاد اور لوک مانیہ تلک کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے تحریر کیا ہے کہ آزادی کے لیے بھارت کی جدوجہد میں چندر شیکھر آزاد نے اہم رول ادا کیا اور نوجوانوں کو اس بات کی تحریک ملتی رہے گی کہ وہ دلیری اور ہمت کے ساتھ انصاف کے لیے ثابت قدم رہیں۔ لوک مانیہ تلک کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے انہیں ایک ایسا ممتاز رہنما قرار دیا جنہوں نے پختہ عزم کے ساتھ بھارت کی تحریک آزادی کے جذبے کو برقرار رکھنے میں نہایت
اہم رول ادا کیا ہے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ گزشتہ 11 سال کے دوران ریلوے پروجیکٹوں کے واسطے بہار کے لیے بجٹ میں مختص کی گئی رقومات میں 9 گنا اضافہ ہوا ہے۔ لوک سبھا میں ایک سوال کے جواب میں جناب ویشنو نے کہا کہ 11 سال پہلے بہار میں ریلوے کے لیے سالانہ بجٹ صرف 1132 کروڑ روپے تھا، جبکہ یہ بڑھ کر 10,000 کروڑ روپے ہو گیا ہے۔ جناب ویشنو نے ایوان کو مطلع کیا کہ ریلوے کے جو مختلف پروجیکٹ برسوں سے زیر التوا تھے وہ اب مکمل ہو گئے ہیں۔ بہار میں جہاں 11 برس پہلے ماتر 1132 کروڑ روپے پر اینم بجٹ کا ایلوکیشن ہوتا تھا، وہاں پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے آ کر بہار کے لیے ریلوے کے بجٹ کو 9 گنا بڑھا کر 10,000 کروڑ روپے کا بجٹ دیا ہے، اور ایسے ایسے پروجیکٹس جو کہ کئی برسوں سے لمبت تھے، ان سب پروجیکٹس کو پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے نیترتو میں پورا کیا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے سرحد پار دہشت گردی کو فروغ دینے والے ملکوں کے خلاف سنگین کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے کہا کہ کچھ بنیادی اصولوں کا احترام کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس میں بین الاقوامی امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنا شامل ہے۔ انہوں نے پاکستان کو بھارت کے جمہوری اور ترقیاتی ماڈل کے بالکل برخلاف انتہا پسندی کو فروغ دینے والا ملک قرار دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی معیشت دنیا کی بڑی معیشتوں میں سب سے تیز رفتار سے ترقی کرنے والی معیشت برقرار رہے گی، اور سال 2025 میں جی ڈی پی کی شرح ترقی 6.5% اور سال 2026 میں 6.7% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ آج جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مضبوط اندرون ملک مانگ، نومر مانسون اور مالی امور میں سہولت کی بدولت شرح ترقی بڑھنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں اس بات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ افراط زر کی شرح ریزرو بینک آف انڈیا کے تخمینے کے دائرے میں رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی شرح 2025 میں 3.8% اور 2026 میں 4% رہنے کی امید ہے۔ بھارت کی ترقی، تعلیمی رسائی اور ثقافتی تحفظ میں نشریات کے اہم رول کو اجاگر کرنے کے لیے آج ملک بھر میں نشریات کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ آج ہی کے دن 1927 میں ملک میں پہلی مرتبہ ریڈیو کی نشریات بامبے اسٹیشن سے انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے تحت شروع ہوئی تھی۔ 8 جون 1936 کو انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کا نام آل انڈیا ریڈیو AIR رکھا گیا اور بعد میں اس کا نام آکاش وانی رکھ دیا گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ آزادی کی جدوجہد کے دوران معلومات کو پھیلانے اور اتحاد کو فروغ دینے کی ضرورت کافی بڑھ گئی۔ ایسے میں ریڈیو نے ایک طاقتور آلہ کے طور پر اپنا مقام بنایا۔ اس موقع پر پرسار بھارتی کے چیئرمین نونیت کمار سہگل نے کہا کہ آکاش وانی نے برسوں سے تعلیم، معلومات اور تفریح کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آکاش وانی کی 90 برس کی یہ یاترا کسی وٹ وکش کی طرح رہی ہے، جس کی جڑیں اتہاس میں ہیں اور وہ شاخائیں ہمارے سپنوں کی ساتھ وستار پا رہی ہیں۔ 90 برس میں آکاش وانی نے جو کچھ رچا وہ ایک پرسارن نہیں ہے بلکہ ایک سنسکرتی کی طرح ہے، اور یہ بھارت کی سچی آتما کی ابھیوکتی ہے۔ آکاش وانی لگ بھگ 23 بھاشاؤں میں 182 بولیوں میں پرسارت کرتا ہے دنیا میں۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔ بھارتی موسمیات محکمے نے جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں آج تیز ہواؤں کے ساتھ شدید سے لے کر بہت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا کرکٹ ٹیسٹ میچ آج اولڈ ٹریفورڈ مانچسٹر میں شروع ہو رہا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی شور و غل اور نعرے بازی کے تناظر میں دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی برطانیہ کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ آزاد تجارت کا سمجھوتا اور سیکیورٹی بات چیت کے خاص موضوعات رہیں گے۔ بھارت نے سرحد پار سے دہشت گردی کو شرح دینے والے ملکوں کے خلاف سنگین نوعیت کی کارروائی کیے جانے پر زور دیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ مالی سال میں بھارت 6.5% سے زیادہ کی جی ڈی پی شرح ترقی کے ساتھ سب سے تیز ترقی کرنے والی بڑی معیشت برقرار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔